الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ اس میں جو عبادتیں ہوئیں، روزہ، تراویح، تلاوت، نوافل، تہجد، تسبیحات، اللہ تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اس پر استقامت نصیب فرمائے، اس لیے کہ ہم سب رمضان کے مسلمان نہیں ہیں، ہم نا موسمی مسلمان، موسمی چیز، یہ موسم کا پھل آیا ہوا ہے تو ہم موسمی پھل نہیں ہیں، موسمی مسلمان نہیں ہیں کہ رمضان المبارک میں نمازوں کا، تلاوت، تسبیحات کا اہتمام کریں گے، اس کے بعد 11 مہینے چھٹی ہے، پھر انشاءاللہ رمضان میں دیکھیں گے انشاءاللہ، تو ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر ایک روایت میرے کو ہے، سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائیے، یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنت باللہ ثم استقم، آمنت باللہ ثم استقم، کہ اللہ پر ایمان لے آؤ پھر اس پر جم جاؤ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جو لوگ کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں۔ یہ استقامت کیا ہے؟ کہ ایک دن کوئی کام کر لیا اور اس کے بعد پھر تھوڑے دن کی چھٹی، ایک دن نوافل پڑھ لیے 200، پھر 11 مہینے چھٹی، ایک مہینے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کر لی، قرآن 2 بار 3 بار 4 بار ختم کیا، 11 مہینے چھٹی، نہ ایسا نہیں۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی پوچھے، یا رسول اللہ کے نبی کا کوئی مخصوص عمل بتلائیے کہ اللہ کے نبی کا مخصوص عمل کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی کا تو ہر عمل ہی مخصوص تھا، خاص بات اللہ کے نبی کے عمل میں یہ تھی، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نبی کا عمل اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ہوتا دائمی تھا۔ کسی کام کو اللہ کے نبی نے کیا تو ایسا نہیں ہے آج کیا پھر چھوڑ دیا، جو بھی کام کرتے پوری زندگی کرتے۔ تو ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ جب کسی عمل کو اختیار کرے، اس عمل کے بعد اس پر جم جائے اور پوری زندگی اس پر استقامت اختیار
یہ انعام کا دن ہے. اس رات کا نام زمینوں پر انعام کی رات شمار کیا جاتا ہے اور اس رات کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ شمار کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بندوں کو انعام دلانے والی، اللہ کی رحمت کو بندوں کی طرف متوجہ کرنے والی رات اور دن. جب عید کا دن آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرشتوں کو گلیوں میں محلوں میں بھیج دیتے ہیں، جاؤ میرے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو. روزے دار تمام گلیوں میں اور کناروں پر راستوں میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہ فرشتوں سے مخاطب کر کے کہتے ہیں اے فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کا کیا بدلہ ہے، جنہوں نے روزہ رکھا ان کا کیا بدلہ ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جنہوں نے اپنا کام پورا پورا کر دیا تو آپ ان کو مزدوری پوری پوری ادا کر دیں. اللہ فرمائیں گے میرے بندوں کی مزدوری یہ ہے کہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا اور میں نے ان کی مغفرت کر دی. قد مغفور لہم، بخشے بخشائے اپنے گھروں کو جاؤ. بلکہ ایک روایت میں اللہ فرشتوں سے مخاطب کر کے کہتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج مانگو مجھ سے، جو مانگو گے عطا کروں گا. ایک روایت میں کہ اللہ عید کے دن روزے داروں کو جس نے صحیح طرح روزے رکھے ہو اللہ کی نافرمانی سے، صرف ہم یہ سمجھتے ہیں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو 3 انعامات عید کے دن عطا فرماتے ہیں. سب سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے کہ آج معافی کا دن ہے، جو چاہے آج اپنی بخشش کروا لے. اللہ روزے داروں کی مغفرت فرما دیتے، بخشش فرما دے. نمبر 2 اللہ ان پر اپنا خاص نظر کرم فرماتے کہ آج روزے دار انہوں نے صرف میرے لیے لوگ بھوکے رہے، میرے لیے صرف پیاسے رہے، آج میں ان پر اپنی خاص نظر رحمت فرماؤں گا. اور نمبر 3 اللہ روزے داروں کی دعاؤں کو قبول کر لیتے. تو یہ عید کے دن اللہ بندوں پر انعام عطا فرما رہے. یہ دن تو اللہ کی ذات تو رحیم و کریم ذات ہے، اس کی تو رحمت برس رہی ہے. اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. پھر جو رحیم اور کریم خود اعلان فرما دے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، پھر اس کی معافی کی کیا انتہا اور کیا حد ہوگی. تو اللہ کی ذات معاف کرنے والی ذات ہے. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ تو معمولی بہانے سے معاف کر دیتے. اللہ کی ذات معمولی بہانہ اللہ دیکھتے ہیں اور اس معمولی بہانے پر اللہ معاف فرما دیتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے ایک انتہائی گنہگار شخص تھا جس نے کبھی اللہ کی فرما برداری کا کوئی کام نہ کیا، لیکن جس وقت اس کی موت آنے لگی اس نے یہ وصیت کری اپنی اولاد کو ایک کام کرنا، جب میں مر جاؤں نا مجھے جلا دینا، جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا اور جلانے کے بعد میری راہ کو 2 حصوں میں کرنا، ایک سمندر میں بہا دینا اور ایک ہوا میں اڑا دینا. جب وہ مر گیا اس کی اولاد نے اسی کی وصیت کے مطابق اس کی لاش کو جلایا اور آدھا سمندر میں بہا دیا رات کو اور آدھا ہوا میں اڑا دیا. اللہ کے لیے کیا مشکل. اللہ مالک الملک ہے، اللہ قادر مطلق ہے. اللہ نے سمندر کو بھی حکم دے دیا اس کی راہ کو جمع کرو، ہوا کو بھی حکم دے دیا اس کی راہ کو جمع کرو. اللہ نے اس کو وجود عطا فرمایا اور ہمیں بندے تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا، جلانے کا کیوں کہا آدھا سمندر میں اور آدھا ہوا میں. اے اللہ میں نے کبھی آپ کی کوئی فرما برداری کی نہیں، ہمیشہ آپ کی نافرمانی کا عمل کیا. مجھے یہ لگتا تھا اگر ایسے ہی آپ کے سامنے آ گیا تو آپ سخت ترین عذاب میں مجھے مبتلا فرمائیں گے. ایسا عذاب دیں گے جو آج تک کسی کو نہیں دیا ہوگا. آپ کے ڈر کی وجہ سے یہ کام کیا، صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے یہ کام کیا. اللہ کی روایت میں اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اللہ اس بندے سے کہے تو نے میرے ڈر کی وجہ سے یہ کام کیا تو زندگی میں تو ایک بار مجھ سے ڈرا جا تیرے لیے معافی ہے. تو اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے معمولی بہانے پر مغفرت کروانے والی ذات ہے. بلکہ روایت میں آیا اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں ایک شخص جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، فرشتے اس کو لے کر جہنم میں جا رہے ہوں گے تو وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہوگا، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہوگا. اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو لے کر آؤ، اللہ کے سامنے اس کو دوبارہ لایا جائے گا. اللہ کہے گا کیوں مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں آپ کی رحمت کا بہت سنا تھا، میں نے بولا کیا معلوم آپ کی رحمت کو جوش آ جائے، آپ کہیں گے اس کو لے آؤ جنت میں داخل کر دو، آپ کی رحمت کی وجہ سے آپ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ فرمائے کہ میری رحمت کی نظر پر نظر تھی میری،
وہ کہ بے شک اللہ آپ کی رحمت پر نظر کر رہا تھا، اللہ فرمایا کہ میری رحمت کے طفیل اس کو معاف کر دو۔ تو اللہ کی ذات تو ایسی معاف کرنے والی ذات ہے، ایسی معمولی بہانوں پر بخشش کرنے والی ذات ہے، اور جو اللہ کی فرمانبرداری کرے گا، نافرمانی سے اجتناب کرے گا، اللہ اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس عید کے دن اللہ اعلان فرمائیں گے سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہم نے گزارا، اس مہینے کو صحیح طرح گزارنا بھی ضروری ہے، لیکن بہرحال اب یہ گزر گیا، اب اس پر جو کچھ اللہ نے انعامات کی توفیق دے دی اس پر شکر بھی ہو، جو کمی کوتاہی ہو گئی اس پر استغفار بھی ہو، اور آئندہ کی زندگی میں مکمل ندامت بھی ہو کہ اللہ ہم سب کو یہ رمضان المبارک کا جو آپ نے مہینہ نصیب فرمایا قبول بھی فرما لے، جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ اس پر معافی بھی فرما لے، اور پوری زندگی اس طرح پاک صاف جس طرح رمضان میں ہم کوشش کرتے تھے اعمال کا اہتمام اور گناہوں سے اجتناب، یا اللہ پوری زندگی ہم کو اس طرح بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کا ایک مرتبہ طریقہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی۔ نیچے بیسمنٹ میں گنجائش ہے، احباب نیچے تشریف لے جائیں، بعد میں پھر جو لوگ نماز کے وقت آئیں گے ایسا نہ ان کو پریشانی ہو، کچھ نوجوان بھی ہمت کر کے نیچے تشریف لے جائیں۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نماز باقی نمازوں کی اسی طرح ہے، بس اس میں 6 زائد تکبیرات ہیں جو واجب ہیں۔ 6 زائد تکبیرات، پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیرات ہیں اور دوسری رکعت میں بھی 3 زائد تکبیرات ہیں، یہ کل 6 زائد تکبیرات ہیں۔ پہلی رکعت میں جو 3 زائد تکبیرات ہیں وہ ثنا کے بعد ہے۔ پہلی تکبیر تحریمہ ہوگی اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی اور اس کے بعد 3 زائد تکبیرات ہیں۔ پہلی 2 تکبیروں میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں اور تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی، اس طرح پوری رکعت مکمل ہوگی۔ پھر جب دوسری رکعت آئے گی تو دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی اور اس کے بعد پھر 3 زائد تکبیرات ہیں، تینوں تکبیرات میں ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ جو چوتھی تکبیر ہوگی وہ تکبیر رکوع کی ہوگی، اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے۔ صف کی فرما